سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیشہ سے ہی بھارت ایسا کرتا رہا ہے. سن 2000 میں کلنٹن آئے, پھر چھتیس گڑھ کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر بھی ہوا, پہلگام واقعہ, وہاں پر جو پلوامہ واقعہ ہوا, اب جے ڈی وینس کے آنے پر پہلگام میں جو کچھ ہوا دنیا دیکھ ہی رہی ہے, اور کوئی بھی بھارت کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اس پر تیار نہیں ہے. تو پہلی ناکامی قصوری صاحب بھارت کو اٹھانی پڑ گئی ہے کہ وہ دنیا کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہو چکا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان ملوث تھا, کیونکہ اسکرپٹ پہ اتنا بھونڈا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, آپ نے بات کی ہے کہ فلانا آیا تو یہ ہو گیا, فلانا آیا تو یہ ہو گیا. اب جب کلنٹن صاحب آئے تھے تو اس میں ایک دم کہہ دیا تھا پاکستان انوالوڈ ہے, پاکستانیوں کے نام بھی انہوں نے دے دیے تھے. کئی سال مقدمہ چلا بھارتی عدالتوں میں, بالآخر بھارتی عدالتوں نے چھوڑ دیا ان پاکستانیوں کو جن کا انہوں نے کہا تھا وہ اس میں شامل ہے. ایویڈنس ہی کوئی نہیں تھی. خدا کرے کہ بھارت کی عدالتیں آج بھی اتنی آزاد ہوں جتنی اس وقت تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب پلوامہ والا معاملہ ہوا ہے, وہ الیکشن ہونے والے تھے وہاں, اور اس وقت کانگریس پارٹی نے بہت شور مچایا کہ یہ کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ کہانی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. ان کو شٹ اپ کال دے دی. انہوں نے کہا تم غدار ہو, ایسے مشکل وقت میں تم اپنے ملک کی مخالفت کر رہے ہو. اب وہ ایک کرن تھاپر جو ون آف انڈیاز ٹاپ جرنلسٹ, انہوں نے انٹرویو لیا ہے اس وقت کے گورنر کا, ستیہ پال ملک ان کا ایسا نام تھا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو کہا گیا تھا تم چپ رہو, ہم بولنا چاہ رہے تھے. انہوں نے بہت چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, اور اس پہ نتیجہ یہ نکلا, کرن تھاپر نے کہا یا امپلائی کیا یا انہوں نے امپلائی کیا, کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے, امپلائی یہ تھا کہ یہ الیکشن جیتنے کے لیے مودی صاحب اس کو اتنا ایکسپلائٹ کر رہے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں, اب آج کی جو آپ نے بات کی ہے, آج میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا. اب میں پاکستانی اخباروں کو اور پاکستانی نیوز ایجنسیز کو نہیں کوٹ کر رہا, آج میں انٹرنیشنل نیوز پیپرز ایجنسیز کو دیکھ رہا تھا. مجھے یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اس میں انہوں نے جو فوکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فلاں شخص اور فلاں شخص جن کے گھر اڑا دیے گئے ہیں, انہوں نے ان کو انڈین سٹیزنز لکھا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کشمیر کے رہنے والے لوگ تھے, لیکن کیونکہ ہیو ٹو بی ایکوریٹ, انہوں نے کہا انڈین سٹیزنز فلاں اور فلاں جو کشمیر میں رہتے ہیں ان کے گھر انڈین فورسز نے بلو اپ کر دیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ یہ لوگ شامل تھے, جس کے اوپر وہ ایجنسیز یہ کنکلوڈ کر رہی ہیں, میں نہیں کر رہا. آج وہ پڑھ لیں گے, آئی ایم شیور انڈین منسٹریز ساری ٹریک کر رہی ہوں گی. وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ثابت ہو گیا, یا ثابت تو نہیں, انہوں نے کہا یہ ان کانٹرڈکشن ود دی انڈین کلیمز, کیونکہ انڈین کلیم تو کہتے باہر سے آیا. تو یہ وہ ایجنسیز کنکلوڈ کر رہی ہیں کہ کیا ہوا, یہ چھپا نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں چھپا رہتا, یہ بھی پتہ لگ جائے گا ہوا کیا ہے. اب ہم سامنے آ جاتا ہے. سر آپ بہتر جانتے ہوں گے, سن 2000 میں جب کلنٹن آئے تھے, جو وہاں پر واقعہ پیش آیا تھا, سکھوں کا قتل عام ہوا تھا, اس میں بعد میں میڈلن البرائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے پوچھ لیا تھا سی آئی سے, اور اس میں پاکستان انوالو نہیں تھا کسی بھی طریقے سے, تو ہم کیسے پاکستان کا نام لے دیتے. تو ابھی بھی یقینی طور پر جے ڈی وینس سے پوچھا ہوگا, سی آئی اے سے, یا جو بھی امریکن خفیہ تنظیم ہے, کہ اس میں یہ لوکلز ہیں یا یہ فالس فلیگ ہے یا پاکستان انوالو ہے اس میں, ان کو یقینی طور پر جواب مل گیا ہوگا. بات ہے جو ٹرمپ صاحب نے کہی ہے, یہ چھوڑ دیں, ان کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے, ان کا 1000 سال پرانی ہے یا 15 سال پرانی ہے, 1500 سال پرانی ہے. لیکن جو چیز انہوں نے کہی جو انڈیا جس سے مایوس ہوگا وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں کو جانتے, ان کا بہت اچھی طرح جانتا ہوں دونوں قیادتوں کو. ساتھ انہوں نے کہہ دیا معاملہ سیٹل ہو جائے گا, ساتھ انہوں نے کہہ دیا میرے دونوں سے اچھے تعلقات ہیں. میں یہ تو بیان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا ہندوستان, کیونکہ مودی صاحب بار بار چکر واشنگٹن کا لگا رہے تھے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا اور یو این نے کہا کہ دونوں ریاستیں جو ہے تحمل, ہم تو خود کہہ رہے ہیں تحمل سے کام لینا چاہیے, دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بے وقوفانہ طور پر ہاں میں ہاں ملائے گی, ابھی تک وہ نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.